کا ذکر کروں تو زبان خوشبو دے، نبی کا ذکر کروں تو زبان خوشبو دے، جہاں ہو ذکر نبی مکان خوشبو دے، جہاں ہو ذکر نبی مکان خوشبو دے، اور بکھیر دے فضاؤں میں جو اپنی زلفوں کو، بکھیر دے جو فضاؤں میں اپنی زلفوں کو، زمین جھوم اٹھے آسمان خوشبو دے، زمین جھوم اٹھے آسمان خوشبو دے، اور شمیم عشق محمد کی ذکر ویزی سے بلال جیسی ہو اگر اذان خوشبو دے، بلال جیسی ہو اگر اذان خوشبو دے۔ آئیے بلا تاخیر درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد نبی ربی والی صلاۃ والسلام علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں آپ کو ایک چھوٹا سا پیغام دینا چاہتا ہوں، جو سرکار ولی اللہ علیہ رحمہ اپنی پوری زندگی دین کی تبلیغ کرتے رہے، لوگوں کو پیغام دیتے رہے، لوگوں کو درس دیتے رہے، لوگوں کی اصلاح کرتے رہے کہ آپس میں میل محبت سے رہو، آپس میں ایک دوسرے کی برائی نہ کرو، آپس میں ایک دوسرے کی چغلی نہ کرو۔ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں، اٹھائیے 26 کا پارہ 16واں صفحہ ہے، نبی ارشاد فرماتا ہے لا یغتب بعضکم بعضا، کہ آپس میں ایک دوسرے کی برائی نہ کرو، آپس میں ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ ایحب احدکم، کیا تم میں سے کوئی پسند کرے گا ان یاکل لحم اخیہ میتا، کیا تم میں سے کوئی پسند کرے گا اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا؟ فَكَرِهْتُمُ، تو غیبت چھوڑ دو۔ اللہ اکبر کبیرہ، ذرا غور کریں، کسی مسلمان کی برائی کرنا گویا کہ ایسا ہے جیسے اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا ہے۔ اللہ اکبر، اے مسلمانوں ذرا غور تو کریں، جو پیغام ہے ہمیں سرکار ولی ملت نے دیا تھا، وہ پیغام ہمیں ان کے شہزادے دے رہے ہیں کہ ہم اپنی زندگی کے اندر کیا ایک دوسرے کی برائی کر رہے ہیں؟ کبھی آپ نے غور و فکر کیا؟ اگر غور و فکر کریں گے تو آپ کو معلوم چلے گا، ہم جس چوراہے پر کھڑے ہوتے ہیں، جس جگہ کھڑے ہوتے ہیں، ہماری زبان ہوتی ہے تو اپنے بھائی کے خلاف بولا کرتی ہے۔ جب بھی بولتے ہیں کسی کا میل کا جھگڑا ہے، کسی کا جائیداد کا جھگڑا ہے، حضرات ایسا ماحول بنا دیا ہے جیسے ہم دنیا کے اندر آئے ہیں تو ہمیں مرنا نہیں ہے۔ آئیے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں چلتے ہیں، اللہ کے رسول کی بارگاہ ہے، صحابہ کا جھرمٹ ہے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اے صحابی تم جنتی دیکھنا چاہتے ہو؟ سارے صحابہ وہ ایک زبان بول ہوتے ہیں، فدا کا جوابی سرکار ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، ہماری جانیں آپ پر قربان، جی آقا ہم جنتی دیکھنا چاہتے ہیں۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں مسجد کے دروازے کی طرف دیکھو، جو سب سے پہلے مسجد میں داخل ہونے والا شخص ہے وہ جنتی ہے۔ کیا دیکھا؟ ایک صحابی ہے، بزرگ ہے، سفید داڑھی ہے اور بائیں ہاتھ میں اپنی جوتیاں پکڑے ہوئے ہیں، ان کے چہرے سے بزرگ کے پانی کے قطرات ٹپک رہے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، 3 دن گزر گئے، یہی منظر رہا۔ ایک صحابی سوچنے لگے کہ اللہ کے رسول نے ایک کو جنتی کہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، اس کا ریزن کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ اللہ اکبر، ان کے گھر چلے جاتے ہیں اور وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ کون سا ایسا عمل کرتے ہیں، کون سا ایسا کام کرتے ہیں اس کی بنا پر اللہ کے رسول نے ان کو جنتی قرار دیا ہے۔ ان کے ساتھ لیٹ گئے، لیکن کیا تھا آنکھیں بند کیے ہوئے تھے لیکن سو نہیں رہے تھے۔ ان کا کام کیا تھا؟ کربٹ بندی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ 3 دن ہو گئے، ان کے ساتھ رہے لیکن وہ عمل جان نہ سکے۔ 3 دن کے بعد جانے لگے تو معلوم کیا کہ اللہ کے رسول آپ کو جنتی کہہ رہے ہیں، اس کا ریزن جاننے کے لیے آیا ہوں۔ اب سنیں وہ صحابی کیا جواب دیتے ہیں، وہ صحابی کا جواب سنیں اور اس محفل سے یہ درس لے کر کے جائیں، اپنے گھر جائیں، اس سبق لے کر جائیں کہ سرکار ولی ملت کے دربار میں گئے تھے، وہاں یہ پیغام ملا تھا، یہ درس ملا تھا، یہ ہماری اصلاح ہوئی تھی۔ وہ صحابی کا جملہ سنو، وہ صحابی جواب دیتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے مجھے جو جنتی کہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے دل میں کسی مسلمان کے لیے نفرت نہیں ہے، میرے دل میں کسی مسلمان کے لیے بغض نہیں ہے، اسی لیے اللہ کے رسول نے مجھے جنتی قرار دیا۔
ملت اسلامی اپنی زندگی سنوار لیجیے. اور آخری بات کہ میں آپ کے سامنے سے رخصت ہو جاؤں گا. ایک مرتبہ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں اے عائشہ جو مانگنا چاہتی ہو آج مانگ لو. ذرا غور سے سننا, جو چیز مانگنا چاہتی ہو. حضرت عائشہ نے سوچا کہ آقا میرے شوہر ہیں, آقا میرے سرکار ہیں, مجھے کس چیز کی ضرورت, کیا ٹھیک ہے کہ میں مشورہ کر کے آتی ہوں. گئی ہے حضرت ابو بکر صدیق کی بارگاہ میں پہنچی ہے. پہنچنے کے بعد عرض کیا ہے اے ابا جان آقا ارشاد فرما رہے ہیں اے عائشہ جو مانگنا چاہتی ہو آج مانگ لو. حضرت ابو بکر صدیق سمجھ گئے آج محبوب کچھ نوازنے والے ہیں, محبوب کچھ دینے والے ہیں. اے عائشہ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں جانا اور کہنا اے آقا جب آپ معراج کے اندر گئے تھے آپ کے درمیان جو اللہ کے درمیان جو باتیں ہوئی تھی ان میں سے ہمیں ایک بات بتا دو. اللہ اکبر. حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ سنتی ہے اور حاضر ہوئی اللہ کے رسول کی بارگاہ میں. عرض کیا ہے اے آقا جب آپ معراج میں گئے تھے آپ کے درمیان اور اللہ کے درمیان جو باتیں ہوئی تھی ان میں سے ہمیں ایک بات بتا دو. میرے آقا ہم سب کے آقا مسکرائے, ارشاد فرمایا اے عائشہ زبان تمہاری ہے کلام میرے صدیق کا ہے. اے عائشہ سنو میرے درمیان اور اللہ کے درمیان جو باتیں ہوئی تھی ان میں سے بات یہ ہے جس مسلمان کا دل ٹوٹ چکا ہے, جس مسلمان کا دل ٹوٹ گیا ہے, اگر کوئی مسلمان جوڑ دے گا اللہ اسے بلا حساب کتاب جنت عطا فرمائے گا. یہ بات سنی ہے حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ سنتی ہے. اپنے دل میں خوشیوں کا سمندر لے کر کے حضرت ابو بکر صدیق کی بارگاہ میں حاضر ہوئی ہے. کہا اے ابا جان اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ہے جس مسلمان کا دل ٹوٹ چکے ہیں, جو مسلمانوں کے دل ٹوٹے ہوئے ہیں, اگر کوئی جوڑ دے گا اللہ انہیں جنت عطا فرما دے گا. حضرت ابو بکر صدیق سنتے ہیں, یار غالب مصطفیٰ سنتے ہیں, آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے, رونے لگے. بیٹی نے عرض کیا اے ابا جان اے ابا یہ تو خوشی کی بات ہے, اگر کسی مسلمان کا دل جوڑ دو گے جنتی ہو جاؤ گے. کہا اے بیٹی تم بات کا ایک پہلو دیکھ رہی ہو, اگر کسی نے مسلمان کا دل جوڑ دیا جنتی ہے, لیکن بیٹی یاد رکھو جس نے کسی مسلمان کا دل توڑ دیا وہ اللہ اسے جہنم عطا فرما دے گا. اے نوجوانوں آج کا درس لے کر کے جاؤ جو شہزادے ولی ملت دے رہے ہیں اور جو سرکار ولی ملت نے پیغام دیا ہے, اس پیغام کو اپنے دامن میں سمیٹ کر کے جانا, یہ پیغام کر کے جانا. آج سے ہم کسی مسلمان کا دل نہیں دکھائیں گے. اگر کسی مسلمان کا دل دکھایا ہے اس سے معافی مانگ لینا, اس سے معافی تلافی کر لینا تاکہ اللہ آپ کے گناہوں کو معاف کرے. اللہ سے دعا ہے کہ چند جملے کو اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرمائے. اللہ پاک ہم سب کو کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. حالات حاضرات میں نظر رکھنی چاہیے, حالات حاضرات میں نظر رکھنی چاہیے. ایک دوسرے کی خیر خبر رکھنی چاہیے, ایک دوسرے کی خیر خبر رکھنی چاہیے. کٹ جائے گی یہ رات ذرا حوصلہ رکھو, کٹ جائے گی یہ رات ذرا حوصلہ رکھو. ہر حال میں امید سحر رکھنی چاہیے, ہر حال میں امید سحر رکھنی چاہیے. آپ کے سامنے